اللہ اکبر. جو آپ نے نیل پالش کا پوچھا نا میری بہن، نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو کریں تو وضو ٹھیک ہے، کھرچنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو ہے نا کہ نہیں اس کو کھرچو اور جو ناخن ہے وہاں تک نہیں پہنچاؤ، یہ کوئی مصیبت نہیں، نہ کوئی بات ہے. یا تو صاف سیدھا کہیں کہ نیل پالش عورتیں لگائیں نہ، یا تو یہ کہہ دیں کہ حرام ہے، اور اگر نہیں تو کیا مصیبت ہے کہ وہ کھرچتی پھرے. کہاں حکم ہے کہ اس میں گھسیرو پانی. جب آپ کسی شخص کو کہیں کہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوؤ، اس نے بے شک اس کے نیل پر جو دعا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس نے ہاتھ دھو لیے. یہی حکم ہے خدا کا. یہ تو نہیں کہ اس کے اندر چھریاں پھیر کر پانی داخل کرو. کیوں تنگ کرتے ہو خلق خدا کو؟ بس جس حالت میں جب اس نے ہاتھ دھو لی، اللہ خیر سر، کوئی ناپاک چیز نہیں لگی ہونے کی. تو نیل پالش کے ساتھ وضو ٹھیک، بالکل صحیح. اور جو لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں وہی میرے بھائی سن لیں، ان کے لگی ہوتی ہے لوک وغیرہ سارے، کہاں سے وہ صاف کرتے پھریں؟ پٹرول لائیں اور دور کریں اور پانی اوپر سے گزاریں، نماز پڑھیں، لگا رہنے تو جل لگا ہوا. مولانا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حالات کے ستم کے باعث ایسا ہو، اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایسا کرے. تو بہنیں جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک الگ سے طے ہم نے اپنے ناخنوں کے اوپر بنا لی ہے بغیر ضرورت کے. اگر کسی جگہ رنگ روغن ہے وہ تو ایک ضرورت کی بات ہے، روٹی روزی کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں کچھ خود اختیاری سا مسئلہ ہے. یہ خود اختیاری بھی ان کے لیے لازمی ہے. جو لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، خاندوں کے لیے بنتی سنورتی نہیں، وہ بھی مجرم ہے. بالکل ایسا کرنا چاہیے، انہیں زینت جو ہے نا اختیار کرنی چاہیے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 3 باتیں ہیں جن پر خاوند کو مارنے کا یہ گھروں کا آباد کریں. وہ جو ہے نا عیاش دکھاتی پھرتی وہ بھی حرام کار ہیں، مگر جو گھر میں بھی نہیں بنتی سنورتی کہ خاوند آئے اس کا دل خوش ہو جائے وہ بھی مجرم ہے. تم یہ چاہتی ہو کہ وہ پھر باہر جو پھر رہی ان کی طرف چلا جائے، بے دین کرنا چاہتی. تو زینت کا ترک بھی جرم ہے، زینت کرنی چاہیے، بننا سنورنا چاہیے. آپ کیا حوالہ دیں امام مالک کا جو اتحاد وہ تو کہتے ہیں جو دلہن ہے، آپ کہتے ہیں نا دلہن ہے یہ بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں، اوپر بھی تھپا ہوا ہوتا سب، وہ کہتے ہیں اس کا غسل جو ہے اس میں یہ معاف ہے، سر کو نہ دھوئے، اتنی محنت سے اس نے، یعنی کتنا اتحاد ہے اماموں کا. وہ کہتے ہیں یار اتنی محنت سے اس نے زینت بنوائی ہے، وہ نہاتی پھرے. اس وقت میں یہ نہیں کہتا یہ مسئلہ صحیح ہے یہ نہیں، مگر کتنا بڑا اتحاد ہے امام کا کہ وہ ضرورت کا لحاظ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا اتنا ضروری کام کیا، تم اس کو برباد کرنا چاہتے. یہ کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ میں. اب ہمارے گھروں کا بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ ہماری بیویاں معذرت کے ساتھ، یعنی غالب اکثریت ہمارے لیے تو وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو یا کہتے ہیں کہ چلیں آئے آئس کریم کھا کے آتے ہیں یا بازار سے گھوم کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہی اپنے معاملات درست کریں گی، کپڑے تبدیل کریں گی، پھر بنٹھن کے ہمارے ساتھ جائیں گی. وہ یہ سارا کام ہمارے لیے تو کرتی نہیں. یہ بالکل معاملہ الٹ ہو گیا. جس کے لیے زینت کرنی چاہیے تھی وہ کرتی نہیں، اور جہاں ضرورت نہیں زینت کی بالکل سادہ جانا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے نکلیں یا عید کے لیے وَلْيَخْرُجْنَا تَافِلَاتٍ، تو اسی طرح میلی کچلی سادہ نکلیں. یہاں نا بنساور کا یہ کہہ رہے عید پڑھنے عورتیں آئیں، عید اس طرح پڑھنے آئیں جس طرح اللہ کے رسول نے کہا. سارے جان کے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لے کر دکھانے کے لیے جائیں، یہ حکم ہے. جی السلام